اعظم بستی کے جو فیڈرز ہیں کراچی الیکٹرک یہاں جو بجلی پرووائڈ کر رہی ہے اس ریجن میں، وہ کل تقریباً فیڈرز ہیں، تقریباً نہیں 3 ہی فیڈرز ہیں جن کے اوپر تقریباً کوئی 12,200 کنزیومرز ہیں سر۔ ان کی تقریباً روزانہ 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آن دا بیسس آف دا لاسز وچ دیز فیڈرز آر انکرنگ۔ ان 3 فیڈرز کے اوپر تقریباً کوئی 38.3% کا لاس ہے، اور اسی کو منیمائز رکھنے کے لیے اور تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو، اس کی تقریباً ایوریج روز کی 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اب اس ریٹرن انفارمیشن کے بعد میں نے دوبارہ ان کو تفصیل سے بات جاننے کی کوشش کی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہفتے میں 1 یا 2 دن اس سے زیادہ بھی بجلی کو بند رکھا جاتا ہے تاکہ لاسز کو کرٹیل کیا جائے۔ لیاری کے ایریا کے اندر کل تقریباً 82 فیڈرز ہیں 82، جس میں سے 31 ایسے ہیں جن کے اندر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اور 3 ایسے ہیں جن کے اندر 6 گھنٹے ہے، 32 ایسے ہیں جن کے اندر 10 گھنٹے ہے، اور 16 اور فیڈرز ہیں جس کے اندر 10 گھنٹے سے زیادہ ہے، کیونکہ وہاں کی جو AT&C کے جو لاسز ہیں وہ تقریباً 84.9% ہے۔ اس کا مطلب جتنی بجلی جاتی ہے اس کا صرف 15% ایسا ہے جو وہاں ریکور ہوتا ہے بلوں کی صورت میں، یا کوئی ایسے یونٹس ہیں جو بل ہی نہیں ہوتے کنوں کی صورت میں۔ پورے جو کراچی الیکٹرک کی سچویشن ہے وہ دی انٹائر کمپنی ہیز 2109 فیڈرز، آؤٹ آف وچ 1500 فیڈرز آر زیرو لوڈ شیڈنگ، تقریباً 71% بنتا ہے۔ 8% ایسے فیڈرز ہیں جس کے اندر 25 سے 35% کے لاسز ہیں، اور وہاں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور جو باقی 175 اور 270 فیڈر ہے وہاں 10 گھنٹے یا 10 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اکنامک لوڈ شیڈنگ ہے اپنے وہ لاسز کو کنٹرول کرنے کے لیے، جہاں نقصان ہے، جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے، جہاں بار بار ان کے اصرار کے باوجود اور حکومت سندھ نے اور وہاں کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے ماضی کے اندر تقریباً 3000 سے زیادہ منی کیمپس بھی ہولڈ کیے ہیں کراچی الیکٹرک کے ساتھ ان کے بقول، جن منی کیمپس کے ذریعے لوگوں کو بل پے کرنے کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں بقول کے الیکٹرک کے۔ انہوں نے یہ بھی ان کو آفر کیا ہے کہ اگر آپ نے پچھلے اریئرز اس وقت نہیں بھی پے کرنے تو جو حاضر بل ہے وہ پے کرنا شروع کریں، تاکہ ہم بجلی کی ادھر جو پروویژن ہے اس کو بہتر کر سکیں۔ ریگولیٹر سے میں خود انشاءاللہ وہ نیپرا کو بھی کہوں گا، آج کی بھی ہماری بریفنگ میں ریگولیٹر آئے تھے جو پوسٹ پرائیویٹائزیشن ان کی جو کوالٹی آف سروس ہے اس کو انشور کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے، ان سے بھی میں نے یہ بات پوچھی ہے، اور اگر گبول صاحب کی مہربانی ہے وہ انوائٹ کریں، لیکن میرا ویسے بھی ارادہ ہے اسی ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں میری سندھ چیف منسٹر صاحب سے بھی وہاں کی تھیفٹ کنٹرول جو باقی کمپنیز ہیں اس کے متعلق ایک میٹنگ ہے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں جاؤں گا۔ میں کے الیکٹرک خود بھی جاؤں گا، اور آنریبل جو ممبرز ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں، کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکیں۔ انہوں نے 2 باتیں کی ہیں، ایک انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جس فیڈر کے اوپر جو بجلی کا بل دے رہا ہے اس کا بجلی کیوں اس کی ڈسکنیکٹ ہوتی ہے، اور ساتھ والے کی وجہ سے کوئی بھی اس قسم کا سسٹم اویلیبل نہیں ہے کہ اس ایک کنیکشن کو لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ نہیں کاٹا جا سکتا، اسی لیے لا انفورسنگ ایجنسیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، بار بار سیکھ کر رہے ہیں ہیلپ پروونشل حکومتوں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کے الیکٹرک نے بجائے پورے فیڈرز ڈسکنیکٹ کرنے کے کچھ عرصہ پہلے ہر ٹرانسفارمر کے اوپر بھی ایک میکینیکل ڈیوائس ان کے مطابق انہوں نے لگائی تھی، جو اس ٹرانسفارمرز کا جو لاس ہوتا ہے جو میٹرڈ ہوتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر کرے، تاکہ پورا فیڈر نہ کاٹنا پڑے اور وہی ٹرانسفارمر صرف ہو۔ بدقسمتی سے وہ ایک میکینیکل ڈیوائس ہے جو ٹرانسفارمر کے ساتھ ان ایڈیشن لگتی ہے، اس میکینیکل ڈیوائس کو بھی کچھ ایریاز کے اندر لوگوں نے فزیکلی باقاعدہ اس ڈیوائس کو خراب کیا ہے، اور اس کی وجہ سے
پیچھے سسٹم سے وہ ٹرانسفارمر آف نہیں ہو سکتا، اسی لیے مکمل جو فیڈر ہے اس کو آف کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کے ہیومن رائٹس کی اور جو حقوق ہیں اس کی بالکل اس کے حق میں ہوں، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، جو بجلی پیمنٹ کرنے والا کسٹمر ہے اس کی کیوں ڈسکنیکٹ ہونی چاہیے؟ یہ ہمارے بھی حلقوں میں ایشوز ہیں، لیکن پیئر پریشر کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے شاید کچھ درستگی آ جائے، اس کے علاوہ ٹیکنیکلی اٹس ناٹ پاسبل۔ ٹرانسفارمر کے لیول پہ ہو سکتا تھا لیکن وہ سسٹم بھی خراب کر دیے گئے ہیں۔ نیپرا کی جو پرائس ڈٹرمنیشن ہے اس کے لیے اگر مہربانی کر کے آپ آج یا کل جو بھی وقت رکھ لیں، یہ ایک باقاعدہ 15-20 منٹ کا ایک پورا پروسیس ہے جو سمجھانے والا ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہیں، کون کون اس کی جی پٹیشن کرتا ہے، کون کون سی کاسٹ بیچ میں لے کے آئی جاتی ہے، کون سے ٹرانسمیشن کے لاسز ہیں، کون سے تھیفٹ کے ہیں، ریکوری کے ہیں، سیلریز کی کاسٹ ہیں، ہر چیز جی ڈٹرمن ہوتی ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس کے علاوہ فیول کاسٹ ہیں، فیول کاسٹ کے علاوہ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس ہیں، انٹرسٹ ریٹس ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں 15 سے 20 جس کی بیسس کے اوپر ہر دفعہ ایک جو ٹیرف ہے اس کی ایئر میں ایک دفعہ بیس ٹیرف ڈٹرمن ہوتا ہے اور پھر ہر کوارٹر اور منتھلی کیو ٹی اے اور فیول کی جو ایڈجسٹمنٹس ہیں اس کے مطابق جی چینجز آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ آج سے 7-8 مہینے پہلے جب کیئر ٹیکر کی حکومت تھی تو ایک بہت بڑی اینٹی تھیفٹ ڈرائیو شروع ہوئی تھی پورے ملک کے اندر۔ ایک صوبے کے ساتھ تو پنجاب کے ساتھ ہماری بہت ایکسٹینسو انٹریکشن ہو چکا ہے۔ اگلے ہفتے یا اسی ہفتے کے اندر کے پی کے سندھ اور بلوچستان کے چیف منسٹرز کا ایکسپیکٹڈ ہے ہمیں وہ ٹائم عنایت فرمانا۔ ہم خود باقاعدہ جا رہے ہیں اور صوبائی حکومتوں کی سپورٹ کے بغیر یہ جو کنڈا والا سسٹم ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی سپورٹ جب تک ہماری کمپنیز کو نہیں ہوگی اس میں کوئی بہتری آنا ممکن نہیں ہے۔ اس میں ہمارے افسران بھی ملوث ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں ایف آئی اے نے جس کو ہم نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ ہمارے ایکسیئنز اور ایس ڈی اوز اور ایس سیز کے اوپر بھی جا کے چھاپے ماریں، اس کے اندر ہمیں بہت خاطر خواہ بہتری سامنے دکھائی دی ہے۔ ہم نے وداؤٹ اینی پریجوڈس، چاہے کسی کا کوئی بھی لگتا ہو یا نہ لگتا ہو، کسی بھی افسر کو ہمارا ارادہ نہیں ہے اسپیئر کرنا، اور افسروں کی جو کلوژن ہے اس کو ہم منیمائز اپنے ڈپارٹمنٹلی کریں گے، اور انشاءاللہ ابھی ایک نئے بورڈز کی بھی تشکیل ہونے جا رہی ہے ان دی نیئر فیوچر۔ اس کے ذریعے بھی کوشش کریں گے کہ بہتر ایک گورننس کا سٹرکچر سامنے آئے۔ پاکستان کی تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں وہ اپنی وہ لاسز کو کرٹیل کرنے کے لیے جو ہائی لاس فیڈرز ہیں ان کے اندر لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ اکنامک لوڈ شیڈنگ ہے، یہ ان کا کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، اور لوگوں کا جو ایک کلچر آف نان پیمنٹ آف بلز ہے کئی ایریاز میں ہے، کئی ایریاز میں نہیں ہے۔ کئی بہت ریموٹ ایریاز ہیں جہاں لوگ 100% پیمنٹ کرتے ہیں۔ یہ کسی زبان یا علاقے یا کسی اس کی بیسس کے اوپر نہیں ہے۔ کئی لوگوں کا اب بالکل پیمنٹ کرنے کا کلچر ختم ہو چکا ہوا ہے کئی ایریاز کے اندر۔ بلوچستان میں ایسے ایریاز ہیں 100% پیمنٹ ہے، سندھ کے ایسے ایریاز ہیں تھرپارکر کے اندر بہت زبردست قسم کی ریکوریز ہیں، 90-95% پیمنٹ ہوتی ہے۔ کئی ایسے شہر ہیں کے پی کے اندر، سوات کے اندر کئی ایریاز میں بہت اچھی پیمنٹ آ رہی ہے ریٹرن۔ مردان کا شہر کا میں آپ کو اگزامپل دوں، وہاں ایک بالکل کمرشل ایک بازار ہے، اس کے اندر سے فیڈر جا رہا ہے، وہاں آپ کی تقریباً 50-55% لاسز ہیں۔ سو مختلف ایریاز کے مختلف ایک وہ ہیبٹ بن چکی ہوئی ہے۔ جب تک لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمارے ساتھ مل کے اس ہیبٹ کو بریک کرنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے بائی کانسٹنٹ سپرویژن آف دوز ایریاز، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہماری محکمے کے اندر جتنی بھی انیفیشنسیز ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم اس کو باقاعدہ تسلیم کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ بہتری کی طرف لے کے جائیں اسے۔